ہلو، یہ مروڑیاں دے دے کے ہلو 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 چلتا پہ ہو؟ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللہ تبارک و تعالی دی مقدس اور پاک کتاب قرآن مجید دا کچھ حصہ تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت میں کوئی دا صحیح مفہوم اور مقصد مطلب بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور تھانوں اللہ پاک سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، پھر جانبین کو اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ پاک نے عزت دا معیار کامیابی اور نجات دا مدار ایمان اور اسلام تے رکھے۔ اگر کسی انسان کو ایمان دی دولت بھی مل گئی اور اسلام دی دولت بھی مل گئی تو وہ بندہ دنیا چ بھی کامیاب ہے اور آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے۔ اگر ایمان اور اسلام تو انسان محروم ہے تو دنیا جتنی بھی اس نو مل جائے بلکہ دنیا دے سارے خزانہ دا اگر مالک ہو ونجے، ایمان اور اسلام تو خالی انسان دن قیامت دے اللہ پاک دے دربار اعلیٰ دے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے ہر آدمی اور ہر انسان کو چاہیے کہ ایمان اور اسلام دی دولت کو حاصل کرنے دی پوری کوشش کرے، سیکھے، پوچھے، تاکہ آخرت دے دن وہ اپنی مکمل کامیابی حاصل کر سکے۔ دین دا سیکھنا فرض ہے،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت اتے فرض ہے۔ کم از کم اپنی ذات تک ضروری مسائل سیکھے، جائز ناجائز، حلال حرام، ثواب گناہ، تاکہ وہ دن قیامت دے اللہ پاک دے دربار عالت کامیاب ہو سکے۔ دین نہ سیکھنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دین سیکھنا عقل مندی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ 40 سال عمر گزارن تو بعد دین سیکھنا شروع کیتا ہے، اور وقت دے بہت بڑے بزرگ بن گئے۔ آج لوگ ادا نام چاہتے ہیں تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائے ادا حوالہ پیش کر دیں۔ دین سیکھن واسطے شرم کرنا، بے میں شرم آندی، یہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ دین سیکھن واسطے انسان آکھے میں شرم آندی، سیکھنا چاہیے دا۔ شرم کیا ہے کہ جہالت وچ بندہ، لا علمی دے وچ بندہ گناہ کریندہ رہے، اللہ تعالیٰ اور دے رسول دی نافرمانی کریندہ رہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو جب انسان سیکھ سی، پڑھ سی، پوچھ سی، تو انشاءاللہ دین دی سمجھ آوان لگ سی۔ نہ سنے بندہ، نہ سکھے بندہ، نہ کسی کو دین دے مسئلے پوچھے بندہ، تو کیویں سمجھ آتی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑا لمبا سفر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ویندے ہیں اور دین سکھدے ہیں۔ بعض صحابہ کرام پتہ لگ گیا بے فلانی جگہ تے ایک صحابی رہندا ہے، تو اس نبی پاک دا ایک فرمان یاد ہے، تو 70 میل 80 میل ون کے اتھوں گل پوچھنی بے نبی پاک یہ فرمائے کہ نہیں، تو سیکھ دے ہیں۔ جہالت کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں کہ بندہ دن قیامت آکھے جی میں تو جاہل ہوں، تو میں نے تو کہیں گل دا پتہ نہیں، اس واسطے میں نے تو جنت بھیجنا، انج نہیں ہونا۔ اللہ پاک نے جہالت کو دور کرنے واسطے انسان کو عقل عطا فرمائی، جہالت کو دور کرنے واسطے اکھیں عطا فرمائیں، جہالت کو دور کرنے واسطے کان عطا فرمائے، اور دماغ عطا فرمایا تاکہ
فیصلہ کر سکے سچ دا کوڑ دا حق دا باطل دا حلال دا حرام دا جائز دا ناجائز دا۔ تو کان اور اکھیں علم حاصل کرنے دا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تھانوں یہ نعمتاں عطا فرمائیں، کان اکھیں دل دماغ وجود، تو میں دن قیامت دے پوچھاں بھی صحیح کہ میں اکھیں تھان کس واسطے دیتیاں تساں استعمال کتھے کیتیاں، میں کان تھان کس واسطے دیتیاں تساں کان کتھے استعمال کیتیاں۔ تو پاکستان دے مسلمانوں دا جواب سوکھ ہے کہ راتی جی ساری رات ٹی وی دے دیا سے اکھی نال، دین لوگاں دیاں دھیاں بھنی دے دیا سے، تے کناں نال گانے سن دیا سے۔ بس سوکھا جواب ہے بس اللہ پاک کیا فیصلہ کرتی اتھاں ہی پتہ لگ سی۔ علم سیکھنا چاہیے، مولویاں دے یعنی بندہ چمبڑ بندے نا، ایک عالم کول مسئلہ پوچھے وقت بے کول پوچھے وقت بے کول پوچھے وقت بے کول پوچھے گل سمجھ آ ویندی۔ بندہ آکھے سارے کول ٹائم کہانی اساں کیویں پوچھوں کیویں سکھوں، سان شرم آندی، تو یہ بندہ مر تو ویسی لیکن دین دی گل سمجھ نہیں سکتا۔ تو سابقہ دور دے جڑے کافر ہیں نا، انبیاء اور اللہ دے پاک رسولہ دے مقابلے انہوں نے عزت دا معیار دولت کو سمجھا۔ یہ ڈبہ باندھتا نہیں، انہوں چلا آنا جا۔ عزت دا معیار پیسے کو سمجھا، دولت کو سمجھا کہ جہاں کول پیسے ہومن وہ سمجھے دیں اللہ اس سے راضی ہے، جہاں کول پیسے ہومن وہ سمجھے دیں اس نے بڑا بخت لگا ہے۔ اصل بیماری تو ایک کافران دی، لیکن اس ویلے مسلمانہ کو بھی لگی ہے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں کہ کسی نو 4 پیسے مل گئے، دولت آ گئی، کار آ گئی، کوٹھیاں بڑھ گئیاں، تو دیکھنا والے یہی سمجھیں دن کہ اس نو بڑا بخت لگے ہے۔ پوچھو بھئی یہ نماز پڑھ دے؟ آکھے نہیں جی۔ اے زکوٰۃ دیں دے؟ آکھے نہیں جی۔ روزے رکھے؟ آکھے نہیں جی۔ بخت بڑا لگا، اس نے بخت نہیں آدھے۔ اللہ فرمائے تو میرا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ میں کدائیں پیسے دے کے دولت دے کے امتحان گرنا، اور کدائیں بکھا کر کے امتحان گرنا۔ پیسے دے کے دولت دے کے اللہ دا امتحان یہ ہے کہ شکر کردہ ہے یا نہیں۔ تو کدائیں تنگ دست بنا کے، فقیر بنا کے، بکھا کر کے اللہ دا امتحان ہوتا ہے کہ صبر کردہ ہے یا نہیں۔
اگر کوئی بندہ انہاں دو صفتاں کامیاب ہو گیا، دولت آئی اس نے ادا شکر کیتا، کوئی نعمت آئی ادا شکر کیتا، تو جب کوئی نعمت کھسی گئی، دولت کھسی گئی، بندہ محتاج ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، فقیر ہو گئے، صبر، ایسا بندہ کامیاب ہے اللہ کے نزدیک۔ صبار، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا۔ اور اگر یہ دو صفتاں نصیب نہیں تھیاں تو پھر وہ بندہ ناکام ہے۔ اللہ پاک نے اس انسان دی شکایت کی تھی جڑا اے سمجھیں دے بھئی پیسے آویں، دولت آوے، نعمت آویں تو میرا حق بندا ہی، اور اللہ میرے تے راضی ہے۔ اگر کھسیاں ونجیں تو آکھے اللہ میری توہین کی تھی، اللہ نعوذ باللہ میری بےزتی کی تھی، میں حقدار تو ہم نعمتاں دا، میں حقدار تو ہم دولت دا، اللہ میرے کو کھس کی تھی۔ اس واسطے اللہ نے شکایت کی تھی۔ اور جس ویلے دولت آوے تے بندہ اللہ دے حکام پورے نہ کر سکے، شکر نہ کر سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ دولت دیتی ہوئی گھندا بھی ہے چاہ تے سزا وکھری۔ اگر حقوق ادا کرے چاہ، اللہ دا شکر کرے، تو اللہ فرمائے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسا شکر کرے سو تو میں ہور تھا نتا ہوں، تو جے نہ شکری کرے سو اگلی نعمت لگی ویسی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے مشرکین مکہ دا حال بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے اللہ نے انہوں دے رزق دے دروازے کھول دیتے، تجارت کریں نفع، سفر کریں نفع، جدے منہ کریں تجارت واسطے نفع ہی نفع۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے سمجھایا بے نعمتاں میریاں میں تھوان دیندہ پیا جی، تو جس ویلے میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوجے نا تو تو دا آکھا منائے، او دی اطاعت کرائے، او دا حکم منائے۔ آگئے نبی پاک تو انہوں نے دولت دے گھمانڈی سے نبی دی مخالفت کی تھی، تو اللہ جڑا نفع دے رہا ہے نا تجارت کاروبار وہ ہولے لے گھٹنے شروع ہو گئے۔ تو ایک تو مسئلہ اللہ نے سورت قریش بیان فرمائے، لِإِيلَافِ قریش، ایلاف الفت کو لوے، محبت کو لوے۔ اللہ نے فرمایا قریشیاں دے دل نرم کرنا سے میں انہاں کو تجارت اچ نفع دیتا، لِإِيلَافِ قریش رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردیاں دا سفر آئیں یا گرمیاں دا سفر آئیں، سجے گئن یا کھبے گئن، اگے گئے یا پیچھے گئے،
جدے بھی تجارت تے گئے نفع ہی نفع آ رہا، آمد آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے میرا تو مقصد ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے میریاں نعمتاں کھا کے خانے کعبے دے رب دے پجاری بن ونجے نو دی عبادت کرنے والے بن ونجے۔ تے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے آ کے دعویٰ کریں کہ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب دی عبادت کرو۔ اے اگے نرم دل تھے کھڑے ونو دی گل من گھنن 360 دی پوجا چھوڑ کے ہیک اللہ دی پوجا شروع کر دے میں۔ لات منات حبل جنہاں نو خدا سمجھے دیاں، جنہاں نو مشکل کجا سمجھے دیاں، انہاں دے سجدے کر دیں، انہاں دیا منتاں دے دیاں، انہاں کو چھوڑ کے میرے محمد دے آکھے لا کے خانے کعبے دے رب دے پجاری بن ونجن۔ لیکن ہویا ایدی خلاف، اللہ دے نبی فرمایا اپنے رب دی عبادت کرو۔ لات منات حبل نے جڑے تسا معبود بنائے نے عبادت دلائک نہیں، انہوں نے اور مخالفت شروع کی تھی۔ تو اللہ پاک فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اس وستی والا دی اللہ مثال پیا بیان کریں دے، کانت آمنۃ مطمئنہ جڑے بڑے امن دے اندر اطمینان نال اپنی زندگی پہ گزرے دیاں، یاتیہا رزقہا من کل مکان، تے ہر طرفوں رزق انہاں دا پہنچ دا پیا۔ لیکن فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ دی نعمتاں کھا کے اللہ دی ناشکری کی تھی۔ کیا کیتا؟ ناشکری کی تھی۔ اُتے اللہ فرمائے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس خدا نے خوف دی حالت امن عطا فرمایا، بھوک دی حالت کھانا عطا فرمایا، اس رب دی عبادت کرن لگ ونجن۔ ادو اللہ فرمائے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جس ویلے انہوں نے اللہ دی نعمتاں کھا کے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد دا مسئلہ نہیں مننا، اللہ نے والا بھوک مسلط کر دیتی تے بد خوف مسلط کر دیتا۔ اگر مکے والے کافراں نال تھی سکتی ہے تو سارے نال نہیں تھی سکتی۔ ہاں جی، خدا دیا نعمتاں کھا کھا کے دی بغاوت، دی نافرمانی، وہ آکھے بھئی دینی 5 دفعہ میرے گھر حاضر تھی ہوتے بندہ ایک واری نہ ہونے۔ وہ آکھے بھئی رمضان شریف آگے روزے رکھو تے بندہ ایک روزہ بھی نہ رکھے۔ وہ آکھے میرے محمد اتباع کرو تے بندہ کہ ایک کام سارے کو نہیں چینے۔ ود گھارج برکتاں حاصل اور گھارج اللہ دی رحمتاں حاصل، یہ تو نہیں ہو سکتا جی۔ اللہ دی عدالت پر حق ہے جی۔ تو اللہ پاک فرمائے تنگ دستی اے بھی میرے واسطے کہنوں غریب بنا دے ماں، وسعت رزق اے بھی میرے واسطے کہنوں امیر بنا دے ماں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ سونا صفت دا مالک ہے، کہندا رزق فراخ کر دے وے، کہندا رزق تنگ کر دے وے، ہے کہ
لیکن اللہ فرمائے اے کوئی اللہ دی رضا مندی دی علامت نہیں کہ جدے کول 4 پیسے ہومنو سمجھے اللہ میرے اتے تراضی ہے۔ جیڑا غریب ہے جندے کول پیسہ کونی او دے بارے وے کہ اللہ اس تے ناراض ہے، یہ اللہ دی رضا مندی دا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ دے امتحان دا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، اصل اللہ دی رضا مندی یہ ہے کہ اللہ بندے کو دین دی سمجھ عطا فرما دے۔ جی ہاں، من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، اللہ دے نال بھلائی دا ارادہ کردا اللہ اس نوں دین دی سمجھ عطا فرما دیندے۔ آگے کلمہ نہ ہی پڑھدا کافر ہے مسلمان ہو گئے، جی اگر نمازاں نہ ہی پڑھدا سمجھا دیتے اللہ نماز پڑھی کر مسجد آمنا وجنا شروع کر دیتا، یہ اللہ دی رضامندی دی علامت ہے۔ جی اگر روزے نہ ہی رکھیندا ہون روزے شروع کر دیتے، اگر داڑھی تے اس طرح پھریندا ہون سمجھ آگے جو سنت حضرت محمدی مناونی آکھو مناونی چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت محمد کلے دی سنت نہیں، 1.25 لاکھ پیغمبر دی سنت، داڑھی 1.25 لاکھ پیغمبر دی سنت۔ اللہ فرمائے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، میں جس ویلے راضی تھی نا بندے کو دین دی سمجھ عطا فرما دینا۔ دنیا دے معاملے تا ہر کوئی سمجھدار ہے، لیکن دین دے معاملے سمجھدار ہونا اے اللہ دی رضا مندی بندے کو پتہ لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک شکایت کی دیئے کہ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ، عجیب انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس لئے کہ انسان کو اسمین دے امتحان گندے فَأَكْرَمَهُ، اللہ سنو عزت دیندے، وَنَعَمَهُ، اللہ سنو نعمتاں دیندے، دروازہ کھول دیتا ہوں اس کو اللہ دیا نعمتاں آمنیاں شروع ہو گئیاں، دولت آمنی شروع ہو گئی۔ اللہ فرمائے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لوگاں ہوا دے اللہ میری بڑی عزت کی تھی، اللہ نو میں بہت پیارا ہوں، اللہ میرے دے بڑا فضل کیتا ہے، میں اس قابل ہوں۔ لیکن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، ایک دوجہ انداز اللہ دل ازمائش دا شروع کریں دے کہ رزق دے کے اولاد تنگ دست بنا دیں دے، بکھا بنا دیں دے، غریب کر دیں دے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، فت لوگاں کو آدھے اللہ میری توہین کی تھی، استغفراللہ، میں اس قابل نام جو اللہ میں نوں بیستہ کریا، اللہ میری توہین کریا، اللہ میری توہین چکی تھی، میں حقدار ہاں، میں کو رزق ملیا۔ یہ بندے دی سوچ ہے، لیکن ایجاد رکھا ہے کافر دی سوچ ہے۔ رزق دی تنگی یا فراخی یہ اللہ دے راضی ہونے دا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہیں کو روزی زیادہ آ گئی، اللہ سے راضی ہو گیا، بس یہ جنت گیا، یہ گل نہیں ہے۔ جی سبحان اللہ۔ میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک ایسا بندہ ہے جس نو دنیا دیا ساریاں نعمتاں مل گئیاں، رہائش اچھی، کھانا اچھا، کپڑا اچھا، سواری اچھی، صحت مل گئی، سکھی سکھ ہے دنیا سے، بڑی آزاد سوکھی زندگی پیا گزریں دے، لیکن ایمان کوئی نہیں، اسلام کوئی نہیں، ہی کو بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے بندہ دنیا تے عیش کرن والا کافر، دنیا تے عیش کرن والا مشرک، منافق، بے دین
جہنم وچ گیا تے جہنم دے سیکڑے دا پہلا جھونکا اس نوں لگا تے اس آکھنا میں تے دنیا تے سکھ نہیں ڈٹھا، حالانکہ پوری زندگی دکھ آئے کو نہیں، سوکھا رہے ہاں جی، ایمان کوئی ناس، اسلام کوئی ناس، بڑی سوکھی زندگی گزاری، بیمار بھی نہیں ہویا، تکلیف بھی نہیں آئی، کوئی صدمہ نہیں آیا، کوئی پریشانی نہیں آئی، بڑے چنگے دیاڑے گزر گئے، لیکن جس ویلے مردے جگو عذاب شروع تھیندے آدھے میں دنیا تے کوئی سکھ نہیں ڈٹھا۔ ادھے مقابلے دوجا بندہ مومن مسلمان، اس کو لو رزق کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، کھانا اچھا نہیں، رہائش اچھی نہیں، کپڑے اچھے نہیں، کچھ بھی نہیں، بیماریاں نے گھیرا ہوئے، مصیبتاں پریشانیاں ہیں، صدمے ہیں، دکھ ہیں، لیکن اللہ نے ایمان اور اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دلے بندہ ویسی جنت تے جنت دا پہلا جھونکا اس نوں لگا تے سکنے دنیا تے میں دکھ کوئی نہیں ڈٹھا، سارے دکھ ختم ہیں، سبحان اللہ فرمایا اما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، جس ویلے اللہ کسی انسان کو آزمائے ہے اس نو اپنیاں نعمتاں دین دے فیکون ربی اکرمن، اس ویلے دادا جو اللہ میری عزت کی دی، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تے جس ویلے اللہ امتحان گنے تھے روزی اللہ دروازہ بند چکرے تے بندہ بھوکا ننگا تھی ونے واتا دے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، ہائے میرے رب نے میری توہین کی تھی۔ اللہ تے ناراض ہوتے ہیں، میں اس قابل ہوں، میں دا حقدار ہوں، میں نو پیسے دیجئے نا، میں نو دولت دیجئے فلاں فلاں، اللہ میرے نال نعوذ باللہ سلوک کیتا ہے، میری توہین کی تھی۔ اللہ فرمائے تیرے ہوتے تے امتحان آئی، جی تیرے ہوتے امتحان آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن قیامت اللہ ایک بندے کو فرمائے سی کہ میں بھوکا تھی آم تھا میں کو روٹی نہیں دیتی، اللہ تا بھوک تو پاک ہے، اللہ ترے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرمائے سی میں نے بھوک لگی آئی تھا میں کو روٹی، جدا کیا مقصد ہے؟ اللہ فرمائے سی ادھا مقصد ہے کہ تیرے گوانڈوئی قریب آدمی راندائی تے تینوں میں دولت دیتی آئی، پیسے دیتی آن، دانے دیتی آن، کھاون پیوان دا سوکھ دیتا آئی، تینوں دا خیال نہیں کیتا۔ اللہ دے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں لا یؤمن بی من بات شبانا وجارہ جائن، او بندہ میں محمد دے مان نہیں گنا جڑا آپ راتی رج کے سامپوے تے گوانڈی بکھا رہا ونے۔ حدیث دے لفظاں تے غور کرو، ما آمن بی میرے اتے ایمان نہیں گنایا، ما من نہیں آمن ایمان گنایا، بی من میرے اتے ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائن، او بندہ میرے اتے ایمان نہیں گنا جڑا آپ دراتی پیٹ بھر کے سامپے تے گوانڈی۔ جی ہاں اللہ فرمائے سی میں بھوکا تھیام تا میں کو روٹی، وہ دیا کو تشریح ہے کہ تیرے سامنے میرا ایک غریب آدمی آیا، آپ دا درد کے کھانا تے میرے غریبان دی پرواہ۔ اور اللہ نے اسے جرم کو بیان کی دے، اسے جواب بھی دلیا دے جو اللہ میری توہین کی دی، اللہ میری بےعزتی کی دی۔ اللہ فرمائے کلا، یہ جڑا تیرا خیال ہے نا اے نہیں، جڑا تین فیصلہ کیتا نا اے نہیں، کلا ہرگز نہیں،
بل لا تکرمون الیتیم، تو یتیماں دی عزت نہ کریندا۔ میں تینوں دولت دیتی، میں تینوں امیر بنایا، میں تے کو رزق دیتا، آپ بھی کھاویں تے نال گوانڈی پوانڈی۔ آپ دا کھانا تو رج گیا نا۔ کیسی تعلیم پیغمبر علیہ السلام نے دی تھی؟ آپ نے فرمایا سالن پکاؤ نا تو ایک چمچی پانی دی زیادی رکھی کرو چاہ، تاکہ گوانڈی کہنے ضرورت پوے تو ادا گھاری پورا ہو۔ کتنا؟ ایک سالن زیادہ پکاؤ نا، 5 بندے تو 6 دا پکاؤ نا، 6 تو 7 سالن پکاؤ نا، تاکہ نال گوانڈی دی ضرورت بھی تعلیم دیتی ہے۔ ہن اس بندے نے آدھا میں حقدار ہم، بس میں نو پیسے ڈھائی دے رہا میں نا، میرے کول دولت آندھی راویا، اللہ فرمائے میں ویندی جاتے بکھا چا کیتا ہے۔ ہن اس نے پٹنا شروع کیتا ہے، ہن آدھے اللہ میری توہین کی تھی۔ اللہ فرمائے گل نہیں، میں تن دیتا ہی رزق، اگر تم میرے آنکھے دے مطابق کام کریا نا تو میں تن ہو رزق دے وہاں۔ جی ہاں، بل لا تکرمون الیتیم، تو یتیماں دی عزت نہ کریندا، احترام نہ کریندا۔ یتیم کو چھڑا کھواون دا حکم نہیں، یتیم نال اچھے سلوک کرن دا حکم ہے، دھکے دیون دا نہیں ہے۔ پچھلے جمعے تے گزر چکے ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، اللہ فرمایا وہ بندہ ڈٹھا نے جڑا قیامت دا منکر ہے، وہ بندہ تساں ڈٹھا ہے؟ ارائیت الذی یکذب فذالک الذی یدعو الیتیم، اے او بندہ جڑا قیامت دا منکر ہے، یتیماں کو دھکے دینا۔ عزت کرنا تو اپنی جھات رہ گیا ہاں، الٹا یتیماں دی بےزتی کرنا، دھکے دینا۔ اللہ فرمائے میں تے کو رزق دیتا ہے، لا تکرمون الیتیم، تو یتیماں دی عزت نہ میں کرنا۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ نبی پاک فرمائے جڑا کہ یتیم دے سر تے ہاتھ پھیرے نا، پیار دی وجہ کہ اے یتیم ہے، ادھا والد کوئی نہیں، ادھی اماں کوئی نہیں، ادھے سر تے پیار دا ہاتھ پھیرے تو ادھے ہاتھ دے تلے جتنے وال آوے دینا، اللہ اتنے ہاتھ پھیرن والے دے گناہ معاف کر دینا۔ دھکے دے والے دے گناہ کتنے معاف دیں؟ جی، یتیماں دا مال کھاون والے دے کتنے گناہ معاف دیں؟ چاچا جو وارث بنے تے سکا بھرا گئے مر تے کار مختار اے آئی تے اس والیاں ساریاں زمیناں پٹواریاں نہ کے اپنے نامے چڑھا رکھیاں، تو جلو وڈا تھی ہے تو اس نے کہا تیرا تو حصہ کا نہیں، میرے نام انتقال ہے، تیرا کیڑا واسطے دینا؟ اتنے کہ تھی سی بات جی۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جڑے لوگ یتیماں دا مال کھاندے ہیں ناجائز طریقے نال، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹی جہنم دے انگارے پہ بھرے نے۔ چاول کرارے تو ہوندے نے بندے منہ چوں پانی آ ویندا، جڑا بندہ فوت ہو گئے تو ادھے بچے بالغ نہیں نابالغ ہیں، سنتے بیٹھے ہو؟ بچے بالغ نہیں نابالغ ہیں، تو ادھی وراثت جو اگر جمعرات پکائی ونجے تو حرام ہے۔ نابالغ بچے دی اجازت معتبر نہیں، تو رشتہ داراں نے مشورہ یہ دیتا ہے جناب چونکہ ساری زندگی اس کمائے تو پہلے تو دے نا دی جمعرات کرو نا، خیرات کرو، تو وقت پیچھے ونڈائے ہر شے۔ یہ یتیماں دا مال پکا پہ، تو یتیماں دا مال کھاون اللہ کیا کہ پیٹ کیسے ویندے پہ انگارے انگارے جناب دی سرکار۔
لپاں بھر بھر کے تو بندہ کھاندے بھی کرا رہے ہیں بڑے سونے پکے ہیں. کوئی خیال کیتا کرو. مطلق خیرات ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے. ایصال ثواب شریعت دا حکم ہے، مردے نو ثواب بخشنے دا انکار نہیں ہے، لیکن طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. حلال دی کمائی ہوئے، جائز ہوئے، پکا کے غریب کو کھواؤ چاہ تساں کو اللہ میرا جیڑا من ثواب تھی میں اپنے ابے دے روح کو بخشے وقت دیکھ پہنچدا. چوری دے پیسے کر کے بکری چوری کر کے بیچے جا بندہ 2000 دیتے آ کے ابے دے نا تے خرید کی تھی ماں ثواب تھی سی جی دسو. ڈاکا بندہ مارا وے یار کار کہندی کھاس کے ناوے تے 10,000 وچوں خرید کر دے چاول پکا کے جمعرات کی تھی مبے دی چلو کتنا ثواب تھی جی. انجے نہیں ہے کوئی کم از کم انسان سوچے وے کیا کریں دے پہ. اللہ فرما رہے میں تینوں رزق دیتا ہی پیسے دیتے ہیں تین اس نو صحیح سمجھا نہیں تین غلط استعمال کیتا ہے تے جے کو دیونیاں لا تکرمون الیتیما تو یتیماں دی عزت بھی نہیں کی تھی ولا تحاضون لا طعام المسکین تے مسکیناں نو کھاون دی کہنو آکھے ہی نہیں ترغیب ہی نہیں دیتی. ایک تو ہے خود کھواونا ہی کہ آپ نہیں کھوا سکتا کہیں بندے کو آکھے جا یار اللہ تین دولت دیتی ہے تے تو غریبہ مسکینہ نو کھوایا کر. ٹھیک ہے نا جی. اے دوہائیں مسئلے ہیں. ایک بندہ مجرم ہے اللہ دے دربار وچ کھڑے اللہ سن اللہ بارے حکم جاری کرے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ. اس بندے کو پکڑو ادھے گاٹے 70 گز لمبا زنجیر کھتو اس نو گھیل کے جہنم دے اندر سٹو. کل سمجھ آگئی. خذوہ اس کو پکڑو ثم الجحیم صلوہ پھر اس نو جہنم دے اندر سٹو ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا 70 گز لمبا زنجیر دے گاٹے پاؤ وات اس نو گھیلو. جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ اللہ فرمائے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. ایک جرم ہے اے اللہ عظیم تے ایمان نہیں رکھدا. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم اللہ عظیم تے مان نہیں رکھدا ایک ولا یحض علی طعام المسکین. دو جائدہ جرم ہے کہ کہیں ملک نو دولت مند نو نہ یادا جو اللہ تینو دولت عطا فرمائے غریبان دی خدمت کی دی کر. اتنا بڑا جرم. جی ہاں اتنا اللہ فرمائے لا تحاضون علی طعام المسکین کہیں کو محتاج کو کہیں کو ترغیب ہی نہیں دینا کہ مسکینہ کو روٹی کھوائی کرو. یہ میرے سونے محمدی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ کام دساوا نا عمل دساوا تے میں کراں تے میں جنت چلا ون. نبی پاک فرمائے افشی سلام سلام عام کر دے جیڑا مسلمان ملیا کہ السلام علیکم. اطعم الطعام مسکینہ غریباں کو روٹی کھوائی کر. ہے نبی دی تعلیم کے نہیں؟ اطعم الطعام مسکینہ غریباں کو روٹی کھوائی کر. وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَنَامُ تے رات دے کچھ ادھی رات لے کے اللہ دی عبادت کی تھی کر. اے طرح تو کام کر چا جنت گئے ہو. افشی سلام اطعم الطعام وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَنَامُ. سبحان تعلیم ہے یار. اللہ دے نا سارا آپ بندہ نہ کھا ونے. مما رزقناہم ينفقون. اچھا اللہ فرمائے جہاں تو رہ گیا اپنی جہاں دے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وراثت دا مال ہڑپ کر میں دیا ہے.
دھیاں دا حصہ بھی گیا، پترا دا حصہ بھی گیا، باقی ورثہ دا حصہ بھی۔ یہ بڑا اس ویلے مسئلہ ہے کہ دھی بہن دی وراثت محروم ہے۔ اللہ قرآن چودہ حصہ بیان فرمائے جی للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا دو دھیاں کو مل سی اتنا ایک پتر کو مل سی۔ للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا دو دھیاں کو مل سی اتنا حصہ اللہ نے بیان فرمائے۔ ہن یہ اپنا حصہ کھا گئے، بھراواں دا حصہ کھا گئے، نال بھینی دا حصہ کھا گئے۔ وراثت صحیح طریقے نال تقسیم نہیں ہوئی۔ اللہ فرما رہے میں تو رزق دیتا ہائی تاکلون التراث اکلا لما، انا تھی کے پائے ویندہ حلال حرام نہ دے دا کھا تھی گئے۔ اکلا لما دا مانا حلال حرام دی تمیز، اے نہیں سوچا میرے واسطے جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، ثواب ہے گناہ ہے، کھا گیا نا، اس واسطے میں ساری برکت چاہ گی دیے ولا تن بھوکھا کر دیتم۔ ایک وراثت ہے دنیوی، یہ تو ماں پیو دی چل دی ہے، والد فوت ہو گئے، اگو بیٹیاں کوئی شامل ہے اگو۔ ایک وراثت ہے علمی، ہاں جی، ایک وراثت علمی، نبی سونے دی علمی وراثت دا وارث کون ہے جی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ نے علماء کو حقہ کو نبیاں دی وراثت دا وارث بنا دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، لوگ اپنی اپنی دکانوں تے بیٹھے سودا ویچ رہے، کاروبار کر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ دے بندے کیا ہو گئے تھانوں؟ مسجد نبی دے اندر نبی سونے دی وراثت پہ تقسیم تھی دیئے، تساں اتھاں بیٹھے ہو۔ نبی سونے دی وراثت پہ تقسیم تھی دیئے، تساں اتھاں بیٹھے ہو۔ او تا جیوں سونا نہ بھاج گئے سارے، دکانہ چھڑیں دے گئے بھی اسیں پہنچو کوئی اسیں حصہ گینا جی میں دے دو۔ اور میسج آیا نہیں آیا، اے زنانیاں گئیاں ساریاں مت سانویں 12,000 ٹھئی دو ہے اتنے جے لگے انہوں نے کہا تھوڑا تا نہ ہی کہانی اے بات والے دوسری رات سننے نے بات ٹھئی دا پہ بات گئی۔ اللہ معاف کرے، یہ تو دنیا ہے۔ نبی سونے دی وراثت پہ تقسیم تھی دیئے، تساں اتھاں بیٹھے ہو، دکانہ چھوڑ کے بھج گئے، جیلے مسجد نبی دے اندر گئے، کوئی اس پاسو تلاوت کریں دا بیٹھا، کوئی دو نفلی نمازاں پہ پڑھدا، کوئی ذکر اذکار کریں دا بیٹھا، سارے گئن چھاتی پا کے والے اتھے تو کچھ نہیں تقسیم تھی دی، کچھ نہیں تقسیم تھی دی۔ آگے حضرت ابو ہریرہ کو آدھن اتھے دا کوئی بندہ کہانی، کوئی شے بھی تقسیم نہیں پہ تھی دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کوئی بندے ہان صحیح جی بیٹھان کے پہ کریں دیان، آکھے کچھ دو تلاوت پہ کریں دیان، کچھ نفلیاں پہ پڑھ دیان، کوئی ذکر اذکار اچ لگے پیان۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا یہ تا نبی دی وراثت، چلو یہ تا نبی دی وراثت ہے، سب دین مل گیا انجا سمجھو نبی سونے دی وراثت دا حصہ مل گیا سب۔ وَتَاكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میں تینوں دولت دیتی تو کھا دی آیا، اپنا بھی پرایا مال بھی، حلال بھی حرام بھی، جائز بھی ناجائز بھی، کوئی فرق نہ یہ ڈٹھا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اتنا مال دی محبت تیرے اندر آ گئی جو کوئی فرق بھی تینوں محسوس نہ ہی تھی نہ۔ اس واسطے میں تیرے کولوں سارا دیتا ہے، رزق والا کھس گیتا ہے تے تینوں تنگ دست بنا دیتم۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرما اگر شکر کرے سو تو میں بدھائی آتا، جے تسا نہ شکری کر دیتے تو میں اگلی نعمت ہی بلا گئے۔ اللہ معاف کرے، نہ شکری تے نعمت گھٹ دیئے
تے شکر تے نعمت ودتی۔ قصہ تو کئی دفعہ میں سنائے، ٹائم بھی ختم ہے، لیکن یہ متعلقہ ہے، اس واسطے سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے ایک بندہ بہت بڑا امیر دولت مند، ایک بندہ بہت بڑا غریب، ایک دولت مند نے آکھا اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ کلیم، تساں جو اللہ دے لاڈلے پیغمبر ہو، میری ایک درخواست اللہ تک پہنچا دو۔ جی دسو، میرے کو پیسے زیادہ ہو گئے، مال زیادہ ہو گئے، میں سنبھال نہ سکتا، اللہ سونے کو آکو گھٹاؤ ذرا۔ اے جمع لے کے گزرے نا، اے دن دولت مندی گزرے جڑا در طرح میرے کو دولت سنبھالی نہیں تھی دی، ذرا گھٹاؤ۔ انہوں غریب صاحب آکھا جی موسیٰ علیہ السلام میری بھی ایک درخواست ہے، بھوک تم مردہ پیاؤں، کم مال والے پاسو تنگاں، اللہ نو آکھو تھوڑا رزق ودھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہاں دیاں درخواستاں جمع کرا دیتیاں۔ اللہ پاک نے جواب فرمایا کہ دولت مند کو آنکھ نہ شکری کر پہ مال گھٹ ویسیا، تے غریب کو آنکھ شکر کر مال ود ویسیا۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہاں کو سڈا، دولت مند کو فرمایا کہ اللہ فرمائدہ پہ نہ شکری کر مال گھٹ ویسیا۔ بندہ مومن آئی، مسلمان آئی، سمجھدار آئی، آکھن لگا رزق بھی او دے وے تے نہ شکریاں بھی ادیاں کراں، اے میرے کول نہیں تھیندا۔ اللہ سونے نہ گھٹاونے تو اویں گھٹا، نہ شکریہ اللہ مسئلہ کوئی نہیں چلے۔ واہ دے میں تو تے نہ شکریاں تیریاں، ان نہ انہیں اپنی رحمت نال گھٹا جا۔ جی ہاں جی غریب صاحب تھوڑا بھی جواب آگے۔ اللہ فرمایا شکر کر، میں نعمت ودھا دے ساں، دولت ودھا دے ساں، رزق ودھا دے ساں۔ او تا بھوک دا سڑا ودائی، آدھے اللہ میں نو دتی کیڑی شے جو شکر کراں۔ علماء لکھے ہوتا وجود سار تو پیراں تک ٹھیک ٹھاک صحت مند، تو وجود دا صحت مند ہونا اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں؟ جی اے تو بیماراں کول پوچھو، اللہ بچائے، جڑے 5 سال منجے تے گزرے انہاں کول پوچھو۔ جی بلکہ وجود دا ایک عضو بھی خراب ہو ونجے نا، اس کول پوچھو۔ آنکھ خراب ہو گئی، کان خراب ہو گیا، پیر خراب ہو گیا، ہاتھ خراب ہو گیا، پورا وجود صحت مند ہے، لیکن کھاون والے پاسوں ذرا تنگی ہے، او ہن سمجھی کھڑے بے اللہ میں نے کوشش نہیں دیتی۔ آکھن لگ اللہ پاک میں نے دیتی کیڑی شے میں شکر کرام۔ علماء نے لکھا جتاں کھڑائی اتھائیں اللہ دے عذاب دی ہوا گھل گئی، ادھے جسم دیاں بوٹیاں گل گل کے ڈھامن لگ گئیاں، تھوڑی دیر بعد جسم دا خالی ہڈیاں دا کرنگا نکل آیا۔ بندے کو سمجھ نہیں آدے نا جی، اگر کھاون پیون دی تنگی تے صحت مند ہے بندہ تو اللہ دے شکر کرے بے صحت عطا فرمائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہ میں ویندا پیاں تو اس تلاش ہی ہم کو اچھی جی جتی ملونی ہے، اگو میں نے ایک بندہ ملا وہ سرے تو پیر کو نا، میں تو جتی دی تلاش ہی نکلا، اگو گیا تھا بندے دے پیر کو نا، میں آکے واہ مالک شکر پیر تا دیتے نہیں نا، اتھے وان کے سمجھ آتی۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ بندے دا امتحان گندہ ہے، رزق دے کے بھی تنگ دست بنا کے بھی، لیکن مسلمان دی صفت ہے کہ ہر حال اللہ تے راضی رہو۔ جی جی ہاں ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے گا، ہو کتنا ہی صاحب فام و زخا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ وہ تو بندے دا پوتری نہیں جڑا حالات کو سمجھ کے زندگی نہ گزار سکے۔ جی اگر اللہ تعالیٰ بھوک دا مسئلہ بنائے تو وہ دا شکر کرے بھی اللہ تعالیٰ جس ایویں کیتا میں سب بنا۔ میں آپ تو کتابات نہیں پڑھا لیکن علماء کو گل سنی ہے
کہ صحابہ دے وچ ایک صحابی ہے جی دے گھر صرف ایک کا چادر ہے، وہ چادر وان کے نبی پاک دے پیچھوں نماز پڑھدا ہے، وہ جلدی اٹھی کے لگا آندا گھر والی کو دیندا وا تو نماز پڑھ دی۔ تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دسا بے اے صحابی جلدی اٹھی ویندا ہے، تسیں دھیان کیتا کرو، سلام پھرتے کہ نہیں کپڑے چھنکیندے تے مل پیا، اچھی عادت نہیں ہے، نبی پاک نے منع فرمائے، تھوڑا بہ کے ذکر اذکار کیتا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پیچھے اٹھا، ہوں تو انہیں کو منہ دیر ہاتھ کرے تو اگلا دن بیتی آیا بیٹھا نہیں، اللہ کو دعا منگنی ہے نا، ہاں سارا ٹبر لگا ونجے، دعا منگنا کوئی عیب نہیں ہے، نبی پاک فرمائے فرضاں تو بعد دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے۔ خیر نبی پاک نو دسا صحابہ کرام نے، تو نبی پاک اس نو سدا پہ یار تو جلدی لگا ویندا، خیریت تو ہے، کیا مجبوری ہے تیری؟ تو اس آکھا جی نہ پوچھو بس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ دا بندہ میں نہ پوچھاں تو اور کون پوچھ؟ دنیا تے انسانیت دا سب تو بڑا خیر خواہ ہو تو پیغمبر ہوندا ہے، تو میں تیرا نبی ہاں، میں پوچھتا پیاں دسا؟ اس آنکھا جی مجبوری ہے کہ سارے گھر ہکا چادر ہے، تو گھر والی میں بہ ویندی ہے، کو پھوڑی ولیٹ کے کو گزارا کر کے، میں آ کے نماز پڑھدا ہوں، میں جلدی چلا وینا تے بات وہ نماز پڑھتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس نے دے دی تھی، کتنا خوش نصیب صحابی ہو سے، چادر نبی پاک نے اس نے دے دیتی، تے دیر تو ہو گئی، بھاویں 5 منٹ بھاویں 4 منٹ 2 منٹ جیڑے بھی، تو جس ویلے گھر پہنچا نا تو زنانی پوچھا دیر نال کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے دسا مجبوری بن گئی، رحمت عالم نے پوچھا ہے میں دسا ہے، تو اسا کہتے ہیں اللہ دی شکایت کی دی، اللہ جڑے حال انسان رکھے میں جو خوش ہاں تو ہی خوش ہیں، اڈے کیوں میں دسا ہی بے ساری حالت ہے؟ اسا کہ جی میں نہیں دسا، نبی سونے پوچھے تو میں دسا۔ ایسا ذہن بھی ہوندہ ہے بندہ نا، اللہ صبر دی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ شکر دی بھی توفیق عطا فرمائے۔